اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے ابتدا ہے جو دلوں کے رازوں سے خوب واقف ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم آن ایس جی اے اسٹوریز۔ دوستو، تاریخ ابن عساکر میں یہ واقعہ اس طرح لکھا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری آمد سے قبل 1000 سال یمن میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا جس کا نام طبع اول حمیری تھا۔ اس کی بادشاہت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی اور اپنے وقت میں اس کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ شاہی مزاج تھا۔ ایک بار اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنی سلطنت کا دورہ کر لوں، میں یہ دیکھ لوں کہ آخر میری سلطنت، میری حکومت کہاں کہاں تک پھیلی ہوئی ہے، میرے حکم کی سرحدیں کہاں پہ ختم ہو جاتی ہیں۔ بس اسی سوچ کے ساتھ اس نے اپنی سلطنت کا دورہ کرنے کا فیصلہ کیا اور اس نے اپنے ساتھ 12,000 حکیم اور عالم، 1,32,000 سوار اور 1,13,000 پیادے لیے اور بڑی شان و شوکت سے یہ اپنی سلطنت کا دورہ کرنے کے لیے اپنے محل سے نکلا۔ اس بادشاہ کے ساتھ اتنا لشکر اور اتنے افراد تھے کہ پوری سلطنت میں یہ بات جنگل میں آگ کی طرح مشہور ہو گئی کہ بادشاہ وقت سلطنت کے دورے کو محل سے نکل چکا ہے۔ اب یہ بادشاہ جس جس علاقے میں جاتا، جس جس جگہ پر جاتا، لوگ اس کا لشکر دیکھنے کے لیے اور بادشاہ کی شان و شوکت کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرنے کے لیے اس کے استقبال کے لیے جمع ہو جاتے۔ یہ بادشاہ یوں ہی سفر کرتا ہوا جب مکہ معظمہ میں پہنچا اور اس نے اپنا پڑاؤ وہیں ڈالا تو یہ بادشاہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کے استقبال کے لیے ایک شخص بھی نہیں آیا، کیونکہ اب اس بادشاہ کو عادت ہو گئی تھی ہر جگہ سے استقبال وصول کرنے کی۔ اس لیے یہ بڑا حیران اور پریشان ہوا کہ یہ آخر کیسا شہر ہے جو مجھ جیسے عظیم بادشاہ کے استقبال کے لیے نہیں آیا۔ بالآخر اس سے اپنی پریشانی سنبھالی نہ گئی اور یہ اپنے وزیروں سے پوچھنے لگا کہ ہم کس شہر میں موجود ہیں اور آخر اس شہر کے باشندے ہمیں دیکھنے کے لیے اور ہمارے استقبال کے لیے کیوں نہیں اکٹھے ہوئے۔ تب اس کے وزیروں نے بتایا کہ حضور، ہم اس وقت مکہ معظمہ میں ہیں اور اس شہر میں ایک گھر ہے جسے بیت اللہ کہتے ہیں۔ یہاں کے لوگ اس گھر کو اور اس کے خدام کو بڑی عزت اور احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اس شہر کے لوگوں کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ یہ کسی کے پاس نہیں جاتے، بلکہ دور دراز کے علاقوں سے لوگ اس گھر کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں تاکہ وہ برکتیں حاصل کر سکیں۔ یہ سن کر اس بادشاہ طبع اول کو غصہ آیا اور یہ قسم کھا کر کہنے لگا، میں اس گھر کو ضرور کھدوا دوں گا اور یہاں کے باشندوں کو ضرور بالضرور قتل کروا دوں گا۔ بس یہی کہنا تھا کہ بادشاہ طبع اول کے ناک، منہ اور آنکھوں سے خون بہنا شروع ہو گیا اور ایسا بدبودار مادہ بہنے لگا کہ اس کے پاس بیٹھنے کی بھی کسی کو ہمت نہ رہی اور کوئی بھی اس کے ساتھ رہنے کو پسند نہیں کرتا تھا۔ اس مرض کا علاج بھی کیا گیا مگر کچھ افاقہ نہ ہوا۔ شام کے وقت بادشاہ کے ہمراہی علماء میں سے ایک عالم ربانی تشریف لائے اور نبض دیکھ کر فرمانے لگے، مرض آسمانی ہے اور علاج زمین کا ہو رہا ہے۔ اے بادشاہ وقت، اگر آپ نے کوئی بری نیت کی ہے تو فوراً اس سے توبہ کیجیے۔ بادشاہ نے دل ہی دل میں بیت اللہ شریف اور خدام کعبہ کے متعلق اپنے ارادے سے توبہ کی۔ توبہ کرتے ہی اس کا وہ خون اور مادہ بہنا بند ہو گیا اور بہت جلد یہ صحت یاب ہو گیا اور پھر صحت کی خوشی میں اس نے بیت اللہ شریف پر قیمتی غلاف چڑھایا اور شہر کے ہر باشندے کو 7 اشرفی اور 7 ریشمی جوڑے نذرانے کے طور پر پیش کیے۔ پھر یہاں سے چل کر جب یہ بادشاہ طبع اول مدینہ منورہ میں پہنچا تو ہمراہی علماء نے جو قطب سماویہ کے عالم تھے یہاں کی مٹی کو سونگھا اور نبی آخر الزماں کی ہجرت گاہ کی جو علامتیں انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھی تھیں
ان کے مطابق اس سرزمین کو پایا تو باہم عہد کر لیا کہ ہم یہیں ہی مر جائیں گے مگر اس سرزمین کو نہ چھوڑیں گے۔ اگر ہماری قسمت نے یاوری کی تو کبھی نہ کبھی جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پر تشریف لائیں گے ہمیں بھی زیارت کا شرف حاصل ہو جائے گا، ورنہ ہماری قبروں پر تو ضرور بالضرور کبھی نہ کبھی ان کی جوتیوں کی مقدس خاک اڑ کر پڑ جائے گی، جو ہماری نجات کے لیے بہت کافی ہے۔ یہ سن کر بادشاہ وقت طبہ اول نے ان عالموں کے واسطے 400 مکان بنوائے، اور اس بڑے عالم ربانی کے مکان کے پاس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر ایک 2 منزلہ عمدہ سا مکان تیار کروایا، اور وصیت کر دی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں تشریف لائیں تو یہ مکان آپ کی آرام گاہ ہوگی، اور ان 400 علماء کی کافی مالی امداد بھی کی، اور کہنے لگا تم ہمیشہ یہی رہو، اور پھر اس بڑے عالم ربانی کو ایک خط لکھ دیا اور کہنے لگا میرا یہ خط اس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ضرور پیش کر دینا، اور اگر زندگی بھر تمہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا موقع نہ ملے تو اپنی اولاد کو وصیت کر دینا کہ نسلاً بعداً نسل میرا یہ خط محفوظ رکھیں، حتیٰ کہ سرکار عبد قرار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ یہ کہہ کر یہ بادشاہ طبہ اول یہاں سے چل پڑا۔ یہ خط نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں 1000 سال بعد پیش ہوا۔ کیسے ہوا اور خط میں کیا لکھا ہوا تھا، آؤ اس بات کو سنیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا اعتراف فرمائیے۔ خط کا مضمون یہ تھا، ترجمہ: کم ترین مخلوق طبہ اول حمیری کی طرف سے شفیع المذنبین سید المرسلین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اما بعد، اے اللہ کے حبیب، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور جو کتاب آپ پر نازل ہوگی اس پر بھی ایمان لاتا ہوں، اور میں آپ کے دین پر ہوں، بس اگر مجھے آپ کی زیارت کا موقع مل گیا تو بہت اچھا اور میرے لیے غنیمت ہوگا، اور اگر میں آپ کی زیارت نہ کر سکا تو میری شفاعت فرمانا اور قیامت کے روز مجھے فرموش ہرگز نہ کرنا۔ میں آپ کی پہلی امت میں سے ہوں اور آپ کے ساتھ آپ کی آمد سے پہلے آپ کی بیعت کرتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور آپ اس کے سچے رسول ہیں۔ شاہ یمن کا یہ خط نسلاً بعداً نسل ان 400 علماء کے اندر حرز جان کی حیثیت سے محفوظ چلا آیا، یہاں تک کہ 1000 سال کا عرصہ گزر گیا۔ ان علماء کی اولاد اس کثرت سے بڑھی کہ مدینہ کی آبادی میں کئی گنا اضافہ ہو گیا، اور یہ خط دست بدست مع وصیت کے اس بڑے عالم ربانی کی اولاد میں سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچا، اور آپ نے یہ خط اپنے غلام خاص ابو لیلہ کی تحویل میں رکھا، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ معظمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ میں پہنچے تو مدینہ کے خوش نصیب لوگ محبوب خدا کا استقبال کرنے کو جوق در جوق آ رہے تھے، اور کوئی اپنے مکانوں کو سجا رہا تھا تو کوئی گلیوں اور سڑکوں کو صاف کر رہا تھا، کوئی دعوت کا انتظام کر رہا تھا، اور سب یہی اصرار کر رہے تھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر تشریف فرما ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری اونٹنی کی نکیل چھوڑ دو، یہ جس کے گھر میں ٹھہرے گی اور بیٹھ جائے گی وہی میری قیام گاہ ہوگی۔ چنانچہ جو 2 منزلہ مکان شاہ یمن طبہ اول نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے بنوایا تھا، وہ اس وقت حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اونٹنی کو آزاد چھوڑ دیا کہ میری اونٹنی جس گھر کے سامنے جا کر بیٹھ گئی میں اسی گھر میں قیام فرماؤں گا، تو اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی اللہ تعالیٰ کی منشا اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق
حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے اسی 2 منزلہ مکان کے سامنے بیٹھ گئی جو 2 منزلہ مکان شاہ یمن طبہ اول نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہائش کے لیے بنوایا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس مکان میں رہنے لگے تو لوگوں نے حضرت ابو لیلہ کو کہا کہ جاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ شاہ یمن طبہ اول کا خط دے کر آؤ۔ ابو لیلہ نے ایسا ہی کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ نبوت ابو لیلہ پر پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے تو ابو لیلہ ہے۔ جب ابو لیلہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے اپنا نام سنا تو یہ حیران اور پریشان رہ گیا، کیونکہ یہ جانتا تھا کہ ظاہری طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی یہ پہلی ملاقات ہے، اس سے پہلے ہماری کوئی ملاقات نہیں ہوئی، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا نام کیسے جانتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو لیلہ کو یوں حیران دیکھ کر فرمایا، میں جانتا ہوں کہ تو ابو لیلہ ہے اور میرا جو خط تمہارے پاس ہے جو طبہ اول نے میرے لیے چھوڑا تھا وہ مجھے دے دو۔ ابو لیلہ نے فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ خط دے دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خط پڑھا اور پھر آپ فرمانے لگے، شاباش اور آفرین ہے صالح بھائی طبہ اول کے لیے۔ بے شک دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہری طور پر بے شک دنیا میں جب بھی آئے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات سے بہت پہلے موجود تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر چیز سے پہلے اپنے نور سے مجھے تخلیق فرمایا۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر خوب درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمارے سارے گناہ بخش دے۔